اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، قیامت کا دن کیسا ہوگا اور قیامت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی، یا قیامت برپا ہونے سے پہلے کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کو ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکرائب کریں گے۔ قیامت اس وقت رونما ہوگی کہ جب اللہ رب العزت کی ذات حضرت اسرافیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ سور کو پھونکیں۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سور کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک بیل کا بہت بڑا سینگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اس سور کے ہر دائرے کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس سور میں 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ پیدا ہوگی، لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہراس پیدا ہوگا۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوشی کے لیے ہوگا، جس سے ساری امت، ساری کائنات کی تمام مخلوق، چرند پرند، الغرض ہر مخلوق بے ہوش ہو جائے گی۔ اور تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش اور مدہوشی سے ہوش میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم کریں گے تو جتنے لوگ زمین و آسمان میں ہوں گے سب کے سب گھبرا جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اس دن کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب پریشان ہو جائیں گے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ہر ایک خوف کی وجہ سے اللہ کی مدد طلب کرے گا، غافل ہو جائے گی ہر وہ دودھ پلانے والی ماں اپنے اس لختے جگر سے جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ یہ اس سور کا ایک خوف ہوگا۔ سب بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ پس جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل کو نفخۃ الصاق پھونکنے کا حکم ملے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پھر سور پھونکیں گے تو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب مر جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور جب سور پھونکا جائے گا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب مر جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا پس سب غش کھا کر گر پڑیں گے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، بجز ان کے کہ جنہیں اللہ چاہے گا کہ وہ بے ہوش نہ ہوں۔ جنہیں اس وقت میں بھی موت نہ آئے گی ان میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوگا کہ اپنے علاوہ ان فرشتوں کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے، چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح کو بھی قبض کر لیں گے۔ پھر رب ذوالجلال فرمائے گا، یا ملک الموت من بقی من خلقی، اے ملک موت میری مخلوق میں سے کون باقی رہ گیا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا ربی بقی العبد الضعیف ملک الموت،
اے میرے اللہ تیرا یہ عبد ضعیف ملک الموت ہی باقی رہ گیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ملک الموت الم تسمع قولی کل نفس ذائقۃ الموت، قبض روح۔ ٹھیک ہے، اس وقت اللہ جب حکم فرمائیں گے، اب کیا حکم ہوگا؟ اقبض روح نفسک، اے ملک الموت تو نے کیا یہ میرا فرمان نہیں سنا؟ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا تم بھی اپنی روح کو قبض کرو۔ تو اللہ حکم فرمائیں گے موت، تو حضرت اسرائیل بھی مر جائیں گے۔ حضرت اسرائیل جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں آ جائیں گے اور اپنی روح کو نکالیں گے۔ ایسی دردناک چیخ بھریں گے، اگر اس وقت مخلوق زندہ ہوتی تو ساری کی ساری مخلوق اس چیخ کی وجہ سے مر جاتی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس وقت کہیں گے لو علمت ما للموت من الشرط ولا للألم ما قبضت ارواح المؤمنین الا بالرفیق، اگر میں جانتا کہ موت کی تکلیف اور درد اتنا ہے تو میں مومنوں کی ارواح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت اسرائیل مر جائیں گے اور مخلوق میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ چنانچہ زمین 40 سال تک اسی طرح ویران رہے گی۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے دنیا کے بادشاہو این الملکوت، کہاں ہیں بادشاہوں کے بیٹے، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، این المتکبرون، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرا رزق کھاتے تھے اور عبادت دوسروں کی کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، تو کوئی جواب نہیں آئے گا سوائے ایک ہی جواب ہوگا للہ الواحد القہار، اے اللہ آج بادشاہت کسی اور کی نہیں صرف اللہ کی ہے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ اس صورت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت، ہر چیز فنا کر دی جائے گی، حتیٰ کہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا البحار سجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ آج اللہ رب العزت کی ذات انسانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، آج اللہ رب العزت کی ذات انسانوں کو پکار کر کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیوں غفلت میں ہو اور کیوں اپنے کریم رب کو چھوڑ کر کہاں در بدر بھٹک رہے ہو؟ قیامت کا منظر ہوگا، میزان عدل بھی قائم ہوگا، اس وقت تمام انبیاء، تمام رسول، تمام اولیاء اللہ، تمام فقہا، تمام صلحاء، تمام محدثین نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ ایون دیٹ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ میں آپ سے اپنی مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، اے اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ مجھے آگ میں ڈالا گیا، آج میں آپ سے اس آگ کی بابت سوال نہیں کرتا، اے اللہ میں نے آپ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، اے میرے اللہ آج میں آپ سے اسماعیل کی اس چھری کی بابت، اسماعیل کی قربانی کی بابت بھی سوال نہیں کرتا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں 40 سال اپنے بیٹے کے فراق میں اور جدائی میں تڑپتا رہا اور اس قدر رویا کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اے اللہ میں اپنی اس تکلیف، رنج اور مصیبت کی بابت بھی سوال نہیں کرتا، اے اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ تیری ربوبیت اور تیری الوہیت کی پاسداری کے لیے مجھے آروں سے چیر دیا گیا، یا اللہ میں تجھ سے اس کی بابت بھی سوال نہیں کرتا، یا اللہ مجھے بخش دے۔ تو ایک طرف سے آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، تو تمام صلحاء،
تمام فقہا، تمام اکابرین، تمام رسول، تمام نبی آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے کہ یہ کون ہے کہ جہاں آج نفسی نفسی کی پکار ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امتی امتی، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، یہ کون ہے؟ تو اس وقت دیکھیں گے تو وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے، جو کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ میں تجھ سے اپنی فاطمہ کے بارے میں بھی سوال نہیں کرتا، اے میرے اللہ میں تجھ سے اپنی آل کے بارے میں بھی سوال نہیں کرتا، اے اللہ میں تجھ سے علی کے بارے میں سوال نہیں کرتا، اے اللہ میں تجھ سے اپنے اہل بیت کے بارے میں سوال نہیں کرتا، اے اللہ میں تجھ سے اپنے حسین کے بارے میں سوال نہیں کرتا، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور وہ گھڑی ہوگی کہ جس وقت میزان قائم ہوگا، جس میں نامہ اعمال تولے جائیں گے، نامہ اعمال تولنے کے بعد جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کو ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو ناکام ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تمام روحیں ادھر اکٹھی ہوں گی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کی ذات نیک روحوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نیک روح اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ دنیا میں تم نے میری ذات کے لیے میرے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے، میرے قرآن کے دستور کو مانتے ہوئے، میرے رسول اللہ کی تعلیمات کو مانتے ہوئے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے، اہل بیت کے عملی نمونے کو دیکھتے ہوئے تم نے زندگی کی تکالیف کو اس لیے اٹھایا کہ روز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میں نے دنیا میں ہی تمہیں کہہ دیا تھا، قرآن میں کہہ دیا تھا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ۔ ان ساری چیزوں کو ہاں میں نے دنیا میں ایک دستور اور بھی دیا تھا آپ کو، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے دنیا کی ساری تکلیفوں کو تم نے اٹھایا، آج میں اللہ تم سے اور تمہاری روحوں سے راضی ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے جن کے ضمیر مطمئن ہے، ارجعی الی ربک، اپنے اللہ کی طرف، اپنے خالق کی طرف لوٹا، راضیۃ مرضیہ، راضی برضا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جا۔ اور جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی بھی دوبارہ جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے جتنے گناہ گار ہوں گے وہ اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر، اپنی دنیا کی زندگی پر، اپنے دوستوں پر، اپنے آل اولاد پر، اپنے اعمال پر نادم اور شرمندہ ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں بھی ہلاک کر ڈالا، ہم نے آخرت کو بھی برباد کر دیا، ہاں ہمیں معلوم تھا۔ پھر اللہ رب العزت ایک جماعت سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، کس چیز نے تمہیں جہنم کی طرف پہنچا دیا؟ آواز آئے گی، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ارباب علم و بصیرت، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس گھڑی ہے، آج ہمارے پاس اللہ رب العزت کا فرمان موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عملی نمونہ
رونا موجود ہے، اصحاب اہل بیت کی قربانیاں موجود ہیں، کیا ان ساری چیزوں کے باوجود بھی کیا ہم اس اللہ جو غفور الرحیم ہے، جو حلیم شکور ہے، جو ستار العیوب ہے، جو غفار الذنوب ہے، تو کیا ہم ایسے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں، دنیا کی جھوٹی محبت میں، ایک بے وفا دنیا اور وہ دنیا جس نے یہیں پر رہ جانا ہے، ہم اس کے پیچھے سب کچھ چھوڑ کر اس غفور الرحیم اللہ کو بھلا کر دنیا کی محبت کو اپنے دل میں لے کر بیٹھے ہیں؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے بڑی سے بڑی طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیا؟ قوم صالح، قوم شداد کو ہلاک کر دیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا، حضرت صالح کی قوم کو ہلاک کر دیا، شداد کو ہلاک کر دیا۔ شداد نے 12 سال میں اپنی جنت بنائی اور اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو اتنی توفیق نہ عطا فرمائی کہ وہ ایک قدم بھی اپنی اس جنت کو دیکھ سکتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے لیے نمونے بنائے، ہمارے لیے نشانیاں بنائیں، کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، لیکن اس کے باوجود قرآن کی کھلی نشانیوں کو ہم جھٹلا چکے ہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ تمہارے اللہ نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور تمہارے اللہ نے کیسے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ ان ساری نشانیوں کے باوجود بھی ہم اللہ کے منکر، اللہ کے دستور کے منکر، اللہ کے قرآن کے منکر ہو چکے ہیں۔ ارباب علم و بصیرت روایت کے مطابق جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے، انسان کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات انسان کی زبان کو بند کر دیتا ہے۔ تو 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، میں تیرے رزق پر موکل تھا، میں تمام زمین پر تلاش کر کے آیا ہوں، مجھے زمین پر تیرے رزق کا ایک لقمہ بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں تمام زمین پر تلاش کر کے آیا ہوں، مگر تیرے نصیب کا ایک قطرہ پانی مجھے نہیں ملا۔ تیسرا فرشتہ کہتے ہیں، میں تیری سانس پر موکل تھا، مگر اب زمین پر کہیں پر بھی ایک سانس کا ذرہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اور پھر چوتھا فرشتہ کہتے ہیں کہ میں تیری عمر پر موکل تھا، اب زمین پر تیری عمر کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو نامہ اعمال دکھائے جاتے ہیں، اس میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ارباب علم و بصیرت اس بے بس گھڑی سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمارے اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں ملیں اور ہم سب کو قیامت کے روز محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں مقدر فرمائے۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔